بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز کا صدقہ دینا عادت بنا لیں، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا نہیں، غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 چیزوں میں سے کسی 2 کا صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، بیماری آتی رہتی ہے تو ختم ہو جائے گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ، ان تمام کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، جن کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارشیں ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بھی بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور دینے کے فائدے بھی کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔
پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کی بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرنا، وقت گزارنا، طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہے جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ پاک ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قدم با قدم رہنمائی کے لیے قرآن پاک اتارا اور اس میں کئی بار صدقہ خیرات کی فضیلت اور اہمیت واضح الفاظ میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بیان کیے ہیں۔ اسلام انتہائی سادہ، آسان، عام الفہم اور کسی بھی طرح کے جبر سے پاک مذہب ہے جو ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ چھوٹی اور معمولی نیکیوں کا اتنا اجر رکھا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کس قدر آسانیاں رکھی ہیں۔ لوٹنے کی کوئی شرط نہیں رکھی، جب مرضی جہاں مرضی سے واپس لوٹ آؤ، وہ ذات ہماری منتظر رہتی ہے اور فوراً گلے لگا لیتی ہے اور تمام گناہ بخش دیتی ہے۔ وہ عظیم و کریم ذات بشرطیہ یہ کہ دل اور نیت صاف ہو، بس ہماری نیت اور سوچ صاف ہونی چاہیے اور کسی کی مدد احسان جتا کر یا دکھاوا کر کے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو۔ صدقے کے معنی مفہوم کافی وسیع ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غربا، مساکین، یتیموں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ اب صدقے کی 3 اقسام ہیں: فرض جیسے زکوٰۃ، واجب جیسے نذر مانا ہوا صدقہ، اور نفل جیسے تمام خیر و بھلائی وغیرہ کے کاموں میں دیا گیا صدقہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کی طرح ہمیں عطا کیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بانٹتے۔ یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ صدقہ خیرات صرف مال کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، حکم دینا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کر دینا، اپنا علم بانٹ دینا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ان میں ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اکثر ہم مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں یا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے کئی باتیں سنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے، اس کے دیے سے کسی کو دے دینا ہمارے رزق کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں
بے شک اللہ دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بھوک افلاس اور اس قدر بڑھ چکی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ چوری چکاری یا غلط ذرائع سے کمانے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ پیٹ کا ایندھن تو بھرنا ہوتا ہے یا پھر حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ غریب کے بچے اسکول نہیں جا پاتے کیونکہ چھوٹی سی عمر میں 2 وقت کی روٹی کمانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ تن پر کپڑا نہیں، پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، سر پر چھت نہیں، لیکن وہ پھر بھی شکوہ نہیں کرتے، جبکہ ہم میں سے کئی لوگ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آسائش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حکم سے اور اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی کو پڑھا دینا، اس کے جسم کپڑوں سے ڈھک دینا بھی ہمارے جسم اور مال کی زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے، اور کسی کی بے لوث مدد کر کے جو دعائیں ملتی ہیں ان کا اجر بھی شمار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی اور کس کی دعا کام کر جائے اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں کسی خاص وقت یا مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ اپنے دن کا آغاز صدقہ خیرات سے کرنا چاہیے اور اسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حصہ بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی کرم وجہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس اس دنیا میں آنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکے یا روزے رکھ سکے، بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکے، کیونکہ حساب کتاب کے وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ خیرات کے کتنے فوائد ہیں، اور تب وہ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے اور ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان کرے۔ چونکہ ہمارے ملک میں خیرات اور زکوٰۃ کا باقاعدہ کلچر بن چکا ہے، یہاں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جن کے فلاحی کاموں اور کارناموں سے ہم لوگ واقف ہیں۔ یہ فلاحی ادارے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور ملک کے ہر کونے میں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے صدقات ان اداروں میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہے اور مدد کے مستحق ہے۔ یہاں بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے سفید پوش طبقہ بھی مشکلات میں آ چکا ہے۔ ہمیں اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں تک پہنچ کر خاموشی سے ان کی امداد کرنی چاہیے تاکہ ان کا وقار مجروح نہ ہو اور وہ اس کڑی آزمائش کی گھڑی سے گزر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی سے دوسروں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے جس کے ذریعے جانوں کی حفاظت کی جائے، دوسروں کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائیوں کو دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا صدقہ افضل ہے، فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اس خیمے کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، جبکہ کسی کو تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں یا اس کی تکلیف دور کر دیں یا اس کا قرض چکا دیں یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ صدقہ کسی غریب اقتدار پر کیا جائے اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ جس سے لڑائی جھگڑا ناراضگی چل رہی تھی تو اس سے فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اللہ کے بندے یہ بہت بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت اور علم دونوں سے نوازا ہے، ایک شخص ان دونوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے صلح رحمی بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، تو یہ افضل ترین مقام ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہے گا، ان کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں ہوں گے، رزق اور دولت اس پر برستی رہے گی۔ تو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا چاہیے، یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو نہایت ہی غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کی 2 دانے ہی کیوں نہ دو لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو، اسے کہیں زیادہ رزق اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں، آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل پرسوں ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے یا اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا ایک نام پڑھنے کے بعد صدقہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمان یا رحیم۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کوئی بھی صدقہ کرنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 33 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کر پھر صدقہ دیا کریں۔ جس طرح آپ دوسروں پر رحم کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم فرمائے گا، اور آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ساتھ میں آپ کی زندگی میں دولت اور پیسے بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسئلوں پریشانیوں کو ختم فرما دے، اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔